مرکب کی بات. مرکب اب مفرد کا بالکل اپوزٹ مخالف. مرکب کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو پہلے دیکھو مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک اکیلا ہو، اکیلے معنی کا. اب ہم یہاں پر اس کی تعریف کریں گے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں پر دلالت کرے. دو یا دو سے زیادہ کلموں پر دلالت کرے. دو کم سے کم عدد ہے. مرکب کا کم سے کم عدد کون سا ہوگا؟ دو ہوگا. اب اس سے زیادہ بھلے 50 ہو جائیں، بھلے 100 اور 1000 ہو جائیں، کم سے کم اس کا عدد کیا ہے؟ دو. ٹھیک ہے. مرکب کی تعریف، مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد کلموں پر دلالت کرے. اب مرکب کی دو قسم. یہ اب ہمارا مقصودی بحث میں ہم اب قریب داخل ہوتے ہیں. مرکب آپ کو عام طور پر اب جو کلمے ملیں گے مولوی صاحب مرکب میں، آپ کی عبارتیں حضوری ہیں، اصول فقہ کی ساری یہ ساری مرکب ہیں، مفردات نہیں ہیں. ہاں مفردات کو آپ نے الگ الگ دیکھنا اگر آپ کو سمجھنا ہے، پھر آپ مفرد کے پیچھے جائیں گے، وگرنہ مرکب جڑا کھڑا ہے. اب آپ نے اس کے اندر پہچان اپنی حاصل کرنی ہے، یعنی اس کلمے کی اصل پہچان تک پہنچنا ہے، کنہ اور حقیقت تک پہنچنا ہے. اب آگے مولانا مرکب کی دو قسمیں ہیں. مرکب کی تعریف دوبارہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں پر دلالت کرے. مرکب کی دو قسمیں ہیں. کون سی؟ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نے ایک لفظ بولا، میں بولتا ہوں جاءنی زید راکبا، نام خالد فی الغرفۃ، خالد قائم عند الباب. اب یہ میں پورے جملے بول رہا ہوں، پورا جملہ بول رہا ہوں. جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب یہ جملہ بولا آپ کے کانوں کو یہ پہنچا، آپ کو اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ گیا، آپ کے دل و دماغ میں کوئی اشکال نہ رہا. آپ کے دل و دماغ میں یعنی بات پوری سمجھ میں آ جائے. میں اگر کہوں جاء، ہاں بھائی جاء، ضرب، نام، صرف اکیلا یہ بولتا جاؤں، آپ ضمیر، آپ اس کا ماضی کا ترجمہ کریں گے تو ضمیر لوٹائیں گے کس کی طرف؟ کوئی پتہ نہیں. ہاں جب میں نے بولا بھائی جاء زید راکبا، زید آیا، اب ممکن آپ کے ذہن میں سوال ہو یار وہ پیدل چل کے آیا ہے یا سوار ہو کر آیا. میں نے راکبا کہہ کر اس سوال کا بھی جواب دے دیا، جملہ پورا ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو مرکب مفید اس کو کہتے ہیں جب انسان کہنے والا، بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو جائے. اب میں نے آپ کو خبر دی ہے جاءنی زید راکبا، جملہ فعلیہ خبریہ، زید قائم عند الباب، زید دروازے کے پاس کھڑا ہے. اب یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک. تو مرکب مفید اس کو کہتے ہیں جب کوئی کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کیا چیز معلوم ہو بھائی؟ کوئی فائدہ کس خبر کا یا طلب کا حاصل ہو جائے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب مفید کہلاتا ہے. اور مرکب غیر مفید اس کی تعریف آگے آ رہی ہے، وہ بھی ابھی سن لیں کہ کوئی کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی فائدہ خبر کا یا طلب کا حاصل نہ ہو. اب مرکب مفید جو ہے، مرکب مفید کے 4 نام ہیں. مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جملہ بن گیا. جیسے میں ابھی مثالیں آپ کے سامنے یہ ابھی جملے بولے، یہ سارے کے سارے جملے، جملہ فعلیہ بن رہے ہیں، جملہ اسمیہ بن رہے ہیں، اور ہیں سب کے سب خبریہ. اور مرکب مفید کو کا دوسرا نام کلام ہے. اب جنہوں نے قافیہ پڑھی ہوئی ہے، ہدایت النحو پڑھی ہوئی ہے، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو 2 کلموں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے، جس کے تحت 2 کلمے ہوں، جس جملے میں 2 کلمے ہوں. آسان لفظوں میں
جس میں دو جملے ہوں، دو کلمے ہوں. اب زید قائم، زید ایک کلمہ، قائم دوسرا کلمہ، دونوں کو آپس میں ملایا، یہ جملہ بن گیا، یہ کلام بن گیا، یہ مرکب مفید بن گیا، اور یہی مرکب تام بھی بن گیا اور مرکب اسنادی بھی بن گیا. بھائی بات سمجھ میں؟ مرکب تام، مرکب اسنادی، جملہ اور کلام لکھے ہوئے ہیں، ٹینشن نہ لو یار. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آپ کے آگے جو ہے نا اگلے صفحے پر فائدے کے طور پر یہ لکھے ہوئے ہیں. تو اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں. مرکب اسنادی یعنی جس کے اندر مسند الیہ. مرکب اسنادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسند کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو. شاباش. مسند حکم کو، اور مسند الیہ جس پر حکم، جس کی طرف اسناد کیا جائے. ٹھیک، مسند الیہ اور ان کا باہمی جو تعلق ہوتا ہے اس کا نام اسناد ہوتا ہے. والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة ويصح السكوت عليها. یہ اسناد کی تعریف پڑھی ہوئی ہے نا ذات النام. ماں آنچے خواندائیں فراموش کردائیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سب کا سب امتحان دے دیا نا. بچہ آپ محنت کرو. مرکب مفید کی تعریف دیکھو بچہ، کہ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل ہو جائے. فائدہ. اس مرکب مفید کے 4 نام ہیں. کون کون سے؟ جملہ، کلام، مرکب تام اور مرکب اسنادی. بھائی آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہیں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ یہ آگے میرے عزیز یہ تمرین ہے. کہو تو ابھی کر لیتے ہیں، کہو تو جب ہم اجرا کریں گے تب ہم اس تمرین کے بارے میں بات کریں. اجرا میں انشاءاللہ کریں گے ضرور کے بعد. ٹھیک ہے. اور اب دوپہر میں نیند اپنی کو 10-15 منٹ کا قیلولہ کر لیں، جو سنت ہے وہ کر لیں، اور کوشش کریں ان اپنے اسباق کو زیادہ سے زیادہ قائم کریں. آگے جملہ کی مولوی صاحب، جو ہم نے یہ کہا ہے کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں. کہا بھائی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں. اس جملہ کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 2 قسم. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب جملہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. کہا جا سکے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے. اس کا میرے عزیز مطلب یہ ہے کہ جب میں نے یہ بولا ہے زید قائم، ٹھیک ہے، عمرو ذاہب الی السوق، عمر بازار کی طرف جا رہا ہے، زید کھڑا ہے. اس کا یہ خبر تو میں نے دے دی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خارج میں گیٹ کے پاس آیا زید کھڑا ہے تو یہ جملہ سچا. احتمال تو دونوں ہے نا کہ بھئی پتہ ہے وہ کھڑا ہے، واقعی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. اگر واقعی کھڑا ہے تو یہ سچا ہو گیا، اگر نہیں کھڑا تو جھوٹا ہو گیا. اور یہی اس کی تعریف ہے جملہ خبریہ کی، کہ جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکے اور جھوٹا بھی، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. مختصر کر دیا، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. بچہ واپس آ جاؤ، کہاں پہنچے ہوئے؟ کہیں پہنچے بیٹھے، واپس آ جاؤ. اور ادھر بیٹا یہ تھوڑی جو ہے نا اپنے گھٹنے پر نہیں رکھا کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے، کھٹی چیزیں نہ کھایا کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور آج کل کھانا کھاتے ہوئے جیسے آج کل کیا کہتے ہیں موبائل دیکھنا، اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بد نظری کرنا، اور اس سے تو تباہی ہو جاتی ہے. تو جن کے پاس موبائل ہے تو وہ سوشل میڈیا، اور بس جی وہ ایک بٹن کلک کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کرنا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے. بھائی اپنے آپ کو اس موبائل کی لعنت سے بچاؤ. حافظی آج کل یہ علوم کیوں یاد نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی ہے. اور جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب وہ شعر ہے
انہوں نے اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے حضرت وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے کہا گناہ چھوڑ دو، فارشدنی الی ترک المعاصی، کیوں؟ لأن العلم، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے۔ یہ مت سمجھنا یار یہ تو نہ ہے بھائی، یہ بھی علم ہے، اس لیے کہ اس سے ہم نے قرآن کی حقیقت تک پہنچا، حدیثوں کے رموز اور اسرار کو ہم نے پہچاننا ہے، یہ وہی نور ہے۔ لأن العلم نور من الہ ونور اللہ، اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں ملتا۔ بچہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں، پھر آپ محنت کریں گے سبحان اللہ چار چار۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے بھائی؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جب آپ نے بولا زید قائم تو ملتا کسی کیا پتہ چلا؟ ممکن ہے زید کھڑا ہو اور ممکن ہے نہ کھڑا ہو، وہ دونوں احتمال برابر کے احتمال ہوتے ہیں، صدق اور کذب کا دونوں کا احتمال ہوتا ہے، حق اور باطل کا احتمال ہوتا ہے۔ اب جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں، جملہ کی دو قسمیں ہو گئی، کون کون؟ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کی آگے قسمیں شروع ہو گئی، وہ وہاں پر ہم بات کریں۔ اور بلکہ یوں سمجھ لیں، ابھی تھوڑی سی تعریف سمجھ لیں تاکہ تقابلی انداز میں آپ کو ابھی سمجھ آئے۔ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہ کہا جا سکے؟ میرے عزیز اس کا مطلب یہ ہے جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی پڑھو، کیا آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں سمجھے بات۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں بھائی توجہ کرو، آپ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط ہے۔ میں کسی کو کہتا ہوں بھائی دھیان سے پڑھو، آپ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ اس کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، یہ دونوں جھوٹ بولنا یا سچ بولنا کس پر؟ جملہ انشائیہ پر یہ کہنا درست نہیں۔ جملہ انشائیہ جب کو بولا جائے تو اس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، بس وہ تو حکم ہے۔ اور جملہ خبریہ کے اندر دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں۔ میں نے کہا زید باہر کھڑا ہے، اگر واقعی کھڑا ہوگا تو میری بات سچ نکلی، اور نہیں کھڑا ہوگا تو میری بات جھوٹ نکلی، واقع کے مطابق نہیں۔ اب جملہ خبریہ کی قسمیں دیکھو، جملہ انشائیہ کی پھر 10 قسمیں وہ آگے آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، بہت ہی آسان ہے بھائی، آپ نے بار بار پڑھی ہوئی، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سنی ہوئی۔ اب جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ جملہ اسمیہ کس کو کہیں گے؟ جس کا پہلا جز اسم، پہلے جز کا اسم ہونا ضروری۔ اب دوسرا جز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل۔ زید قائم، زید بھی اسم، قائم بھی اسم، اور زید اسم اور آگے ضرب لگا دو، زید قام لگا دو، قائم کی بجائے قام لگا دو، تو اب زید یہ تو اسم ہے، قام فعل، فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر جو مستتر ہے اس سے مل کر زید کی خبر بن جائے گا، جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا۔ ٹھیک، تو پہلا جز اسم ہونا ضروری ہے۔ جہاں کہیں کلام عربی میں آپ کو کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے، کوئی کلام شروع ہو رہی ہے، اس کے شروع میں آپ کو اسم مل گیا، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا خلاف نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آگے کوئی اور فعل نہ ہو، کوئی اور اسم اس کی خبر بننے کی، کوئی اسم ایسا ہو کہ جس کے اندر خبر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اس اسم سے پہلے ایک فعل مقدر ماننا پڑے، لیکن اس کے اندر بھی دونوں احتمال ہیں کہ فعل کو پہلے بھی مقدر مانا جا سکتا ہے، فعل کو بعد میں بھی مقدر مانا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، زید قام ہے، زید کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے، ذرا سمجھنا بات، زید قام میں زید کو فاعل نہیں کہہ سکتے، زید کو اب ہم مبتدا کہیں گے۔ اب یہی زید کو یہاں سے اٹھا کر قام کے بعد لکھ دو، اب ہم زید کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ اب قام آ گیا، اب قام فعل ہے، فعل بڑا مضبوط عامل ہے، اب یہاں پر اس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ اور مسند الیہ، یہ آگے بات آ رہی ہے،
ایک مسند جو آپ ابھی ہم نے بات کی کہ ایک مسند حکم کو کہتے ہیں، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کیا جائے. اب زید قام ہوگا، سمجھنا بات بچا، زید قام ہو یا قام زید ہو، زید قام ہو یا قام زید ہو، زید دونوں صورتوں میں مسند الیہ ہے. لیکن زید قام میں مسند الیہ ہو کر مبتدا ہے اور قام زید میں مسند الیہ ہو کر فاعل ہے. قام زید میں زید کو آپ مبتدا نہیں کہہ سکتے، مبتدا تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ابتدا میں ہو، شروع میں ہو. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، ہمیں شرح تہذیب پڑھاتے تھے، قابل. تو جب پڑھا کر فارغ ہوتے نا، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سمجھاتے، تو سمجھا کر پوچھتے سمجھ آ گئی ہے؟ سب کہتے جی آ گئی. ایک دو نہیں بولتے، کہتے چلو ٹھیک ہے. وہ ہماری سرائکی میں بولتے ٹھیک ہے میاں، تو آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ میرے کو آ گئی. یعنی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے مجھے آ گئی ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ جی. کسی کو یہ بات سمجھ آگے مزید باتیں آئیں گی تو میں انشاءاللہ وہاں پر بھی وضاحت کر دوں گا. یہاں پر اس لیے کر دی کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی جو عمومی پہچان ہے وہ ہمیں ہو جائے. جملہ اسمیہ جس کے شروع میں اسم، جملہ فعلیہ جس کے شروع میں فعل ہو. اب دوسرا جز خا اسم ہو خا وضاحت ہو گئی. اب دیکھ رہے جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو اور اسم ہو، دوسرا جز خا اسم ہو یا فعل ہو. جیسے زید قائم یا زید ضرب. اب قائم اسم ہے اور ضرب یہ کس کی مثال ہے؟ دوسرا جز فعل ہے اس کی مثال. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ فائدہ ان دونوں مثالوں میں پہلا جز اسم ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہمیشہ کیا ہوتا؟ مسند الیہ، محکوم علیہ اور مبتدا. یہ سب کی سب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور جز دوم اور دوسرا جز کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. مسند کا معنی حکم ہوتا ہے. زید مبتدا ہے، اس پر حکم لگایا جا رہا ہے کھڑے ہونے کا. زید کھڑا ہے. ٹھیک، تو قیام کا حکم لگانا، قیام وہ حکم ہے جو اس زید پر لگ رہا ہے. زید کھڑا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب پہنچا بیٹھا ہے کبھی واپس آ جاؤ بھائی. میں دیکھو اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ تو کہیں سفر نہ کرو. میں یہاں، میرا دل مدینے میں ہے. ہاں، مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. توجہ کرو آگے بیٹا دیکھو، مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. اب یہ دیکھو یہ چیزیں بسا اوقات یہ خشک چیزیں، ان کو بار بار بولو گے، بار بار مثالوں میں ان کو بیان کرو گے، ایک دوسرے کو بار بار سمجھاؤ گے، اب یہ آپ کے رگ و پے میں پیوست ہو جائیں گی، جو ہے جس کو کہتے ہیں رچ بس جائیں گی. بار بار پڑھنا شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ خشک سا مضمون ہے، عقل کے ساتھ کوئی اپنا ضرب المثل تو اس کی کوئی ہے نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، سمجھ نہیں. اور مسند وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی، اس کو محکوم یا محکوم بھی کہتے ہیں. گویا مسند کے دو نام اور بھی آ گئے، اس کو محکوم بھی کہتے ہیں، اس کو مسند بھی کہتے ہیں. یعنی مسند بھی، ٹھیک، اور محکوم بھی. کتنے نام ہو گئے؟ 4. مسند بھی اور محکوم بھی. اور مسند الیہ محکوم علیہ، مسند الیہ اور محکوم علیہ اور مخبر عنہ، اور 3 نام ہو. اور مبتدا 4 نام. مبتدا، دوبارہ نام میں گنوا رہا ہوں مبتدا کے. مبتدا مسند الیہ محکوم علیہ اور مخبر عنہ. اور پھر آگے خبر کے اندر آگے خبر مسند بھی، محکوم بھی اور مخبر بھی. اب یہ نام مختلف ہیں، آپ کہیں ان میں آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا، ان کو الگ الگ رکھنا. اب آگے دیکھیں محکوم علیہ کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ آگے لکھا ہوا ہے جس پر حکم لگایا گیا، جس کا معنی ہے
محکوم علیہ کا معنی کیا ہے؟ جس کا حکم لگایا گیا ہو. مثلا زید قائم میں زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے تو زید محکوم علیہ اور قائم محکوم. زید مسند علیہ اور قائم مسند. زید محکوم علیہ اور قائم محکوم بھی. زید مخبر عنہ اور قائم مخبر بھی. بچے کو نیند آ رہی ہے، بچہ بیدار ہو جاؤ بھائی. جس کو جب بھی کبھی کسی وقت نیند آنے کا خطرہ ہو، چونکہ سبق لمبے ہوں گے، خود ہی کھڑا ہو جائے، جا کر جلدی منہ دھو کے آ جائے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم قیمتی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ جو ایک دفعہ باتیں گزر رہی ہیں پھر ہم نہیں دہرائیں گے. ہاں آج کے دن جو جب سنیں گے سنائیں گے تب تک پھر دہرانے کا موقع نہیں ملے گا. اسپیڈ تیز ہے، ابھی بھی ہم نے بہت آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرو چست ہو کر بیٹھو. اور میں بھی صبح سے 2 کپ چائے کے پی چکا ہوں. پھر حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ 1 کپ اور بھی پلوا. چائے پیو اچھی طرح، چست ہو کر آؤ. روزے شوزے تو ہے نہیں کہ شوزے آ گئے نا، روزے شوزے تو ہے نہیں. زیادہ صبح کھانا زیادہ نہ کھا کے آؤ. زیادہ کھا کے آؤ گے تو پھر نیند آئے گی. جملہ کہیے بتائیے بھائی، آپ کو یہ جملہ اسمی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی حکم، کوئی تعریف سمجھ نہ آئی ہو تو بھائی بات کریں تاکہ ہم اس کو سمجھا کر پھر آگے چلیں. سب سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو ہم آگے نہیں چلیں گے. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں بھائی نیند والا تو نہیں سمجھ میں آ گئی تو چاہیے نہیں. بچہ توجہ کرو، شاباش. جملہ فعلیہ. میں مذاق کرتا رہتا ہوں کہ محسوس نہ کرنا ہمارا والا بھائی ہمارے علاقے سے. جملہ فعلیہ کی تعریف. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز فعل ہو. آسان سی ہے. عام ہے کہ وہ مسند ہو یا نہ ہو، اور دوسرا جز اسم ہو. ٹھیک، جیسے ضرب زید. یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ جس کا پہلا جز کیا ہو اور جس کا پہلا جز فعل ہو، عام ہے کہ وہ مسند ہو یا نہ ہو. یہ بڑی پتے کی بات ہے. چونکہ آپ نے تو اشکال کرنا نہیں، کرنا وہ میں نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہ لیں. وہ یہ ہے کہ کئی سارے ایسے افعال ہیں، بولو میرے ساتھ، کئی سارے ایسے افعال ہیں جو خالی عن معنی الفعل ہے. کیا ہے؟ ایسے افعال ہیں جو خالی عن معنی الفعل ہیں، کہ ان کو فعل کے معنی سے خالی کر دیا گیا. افعال مقاربہ. کاد زید ان یخرج. اب کاد فعل تو ہے لیکن یہ مسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر یہ اس کی تعریف میں ہم نے یہ ایک لفظ عام ہے تعمیل اس وجہ سے کی ہے کہ عام ہے کہ وہ مسند ہو یا نہ ہو. مسند ہو اس کی مثال ہے ضرب زید. کانا تامہ آ جاتا ہے، کانا ناقصہ ہے. اب ناقص ہے، کانا زید قائما. تامہ ہو تو کانا زید قائم ہوگا، کانا المطر ہوگا. آگے مثالیں آئیں گی وہاں پر وضاحت کروں گا. یہاں پر اتنی بات سمجھو کہ کئی سارے ایسے افعال ہوتے ہیں جن کو کس سے خالی کر دیا جاتا ہے؟ معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے. خالی ہو گیا، اب اس کے اندر وہ فعل والا معنی نہیں. جب فعل والا معنی نہیں ہے تو لہذا اس کو مسند نہیں کرتے. لیکن عام طور پر جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ مسند ہوتے ہیں. ٹھیک، جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو. عام ہے کہ مسند ہو یا نہ ہو، اور دوسرا جز اسم. پکی بات. جیسے ضرب زید. اب یہ جملہ فعلیہ کیونکہ پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے اور مسند ہے، اور دوسرا جز فاعل ہے اور مسند الیہ ہے. اور جیسے دوسری مثال ہے کانا زید قائما. یہ بھی جملہ فعلیہ تو ہے مگر فعل مسند نہیں ہے، مگر فعل مسند نہیں ہے. کانا زید قائما. کانا بس وہ اپنے ماضی کے معنی کو، ناقص معنی کو بتلانے کے لیے یہاں پر اس جملہ میں موجود ہے. اس کا حقیقی معنی یہاں پر مطلوب نہیں ہے، چونکہ اصل عبارت تھی زید قائم. اصل عبارت کیا تھی بچہ؟ زید قائم. اس کے ساتھ ہم نے کانا ملایا زید کھڑا تھا، یا زید کھڑا ہے بھی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا اگر تامہ ہو تو. ٹھیک، لیکن یہاں پر مسند نہیں ہے. چونکہ مسند نہیں ہے
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب تعریف کی ہے کہ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز مسند ہو. عام ہے کہ یا جس کا پہلا جز فعل ہو، عام ہے کہ وہ مسند ہو یا نہ ہو. اگر مسند ہو تو اس کی مثال جیسے ضرب زید، اور اگر مسند نہ ہو تو کانا زید قائما. اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے بچہ جس نے مزید دیکھنا ہے تو یہ حاشیے میں تھوڑی تفصیل سے، ٹھیک ہے. حاشیہ میں نے آپ کو شروع میں تعارف کروا دیا، حاشیہ ہم نہیں پڑھیں گے، ٹائم یاد تھوڑا ہے، وغیرہ ہم یہ سال کے درمیان جب پڑھاتے ہیں یہ سارا حاشیہ ساری تشریح پڑھاتے ہیں. اب بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے حاشیہ دیکھیں، حاشیے میں بھی سمجھ نہ آئے بندہ حاضر ہے، آپ کا بھائی ہوں موجود ہو، ٹھیک ہے. یہی لفظ سمجھ میں آ گئے ہیں آپ کو؟ اب اسم جو ہوگا مولوی صاحب کلام عربی، اسم ہمیشہ مسند بھی ہوتا ہے. چاچا جی اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اور حرف نامسند ہوتا ہے، نامسند الیہ ہوتا ہے، بلکہ وہ کونے والا جو ایک بندہ بیٹھا ہے وہ ہوتا ہے. وہی ہوتا پھر سمجھ نہیں آئی بھائی، آپ کو نہیں کہا، اس کو کہا ہے میرے علاقے والا. اس لیے کہ ذرا خشک سا مضمون ہوتا ہے تو ہم تھوڑا ہوتا ہنس کھیل کرتے رہتے ہیں تاکہ بندے چست رہیں، ٹھیک ہے. تو اسم کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسند ابھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. ہر اپنا مسند ہوتا ہے، نہ مسند الیہ. ٹھیک ہے. اب دیکھو فائدہ، اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے. پھر مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ. اب جیسے فی ہے، الہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو یہ نہ مسند بن رہا ہے نہ مسند الیہ بن رہا ہے، بلکہ یا تو یہ مسند کے متعلق بنیں گے یا مسند الیہ کے متعلق بنیں گے، یا مسند کے متعلق بنیں گے یا مسند الیہ. دوسرا فائدہ سمجھ لو، یہ بڑا اہم ترین فائدہ ہے کہ حرف چونکہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند، اس لیے کوئی حرف جملہ اسمیہ یا فعلیہ کے شروع میں آ جائے تو اس کو جملہ حرفیہ نہیں کہتے. جملہ اسمیہ تو پایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ تو پایا جاتا ہے، لیکن جملہ حرفیہ نہیں پایا جاتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. اگر حرف کبھی مسند بنتا یا مسند الیہ بنتا تو پھر ہم اس کو جملے کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ حرفیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال ہے، سوال دیکھ لو بابا، یہ دیکھ کر پڑھو ذرا اچھا سا کہ بعض نحو کی کتابوں میں جملہ کی اور بھی اقسام بیان ہوئی ہے. مثلا جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، جملہ معللہ وغیرہ. آپ نے جملہ کی ان قسموں کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ صرف آپ نے کس کو ذکر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. حالانکہ جملہ کی یہ ساری قسمیں، جملہ کی ایک تو جملہ انشائیہ ہو گئی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، پھر جملہ خبریہ کے ساتھ یہ ساری قسمیں، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، جملہ معللہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری قسمیں. تو یہ سوال ہے، آگے جواب بھی لکھا ہوا ہے، آپ خود بھی دیکھ لیجیے. جملہ شرطیہ جملہ فعلیہ میں درج ہے، جیسے میں نے آپ کو ماضی کی مضارع کی مثال دی، ٹھیک ہے. جملہ شرطیہ جملہ فعلیہ میں درج ہے، کیونکہ حرف شرط جملہ فعلیہ کے شروع میں آ جائے تو وہی جملہ فعلیہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ حرف شرط جملہ فعلیہ کے شروع میں آ جائے تو وہی جملہ فعلیہ جملہ شرطیہ کہلانے لگتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب بھی جملہ شرطیہ ہے تو صرف اکیلے ہم اس کو جملہ شرطیہ نہیں بولتے، بلکہ ہم بولتے ہیں جملہ فعلیہ شرطیہ. کیسے بولتے ہیں؟ تو کیا بولنا ہے بچہ؟ ہاں، جملہ فعلیہ شرطیہ، جملہ فعلیہ ظرفیہ، جملہ فعلیہ معللہ، اس طرح کا. اب دیکھو جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، جملہ ظرفیہ کو اس وجہ سے بیان نہیں کیا. اور اگر ظرف کا متعلق فعل نکالیں تو جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اگر ظرف کا متعلق اسم نکالیں تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا مثال بنے گی اگر سمجھ آئی؟ ہاں، زید فی الدار، شاباش. زید فی الدار، زید مبتدا ہے اور فی الدار اب یہ ظرف ہے، فی الدار ظرف ہے. اب فی الدار فی حرف جار، الداری مجرور لفظاً،
تو فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق کس کے ہوگا؟ ثابتہ کے ہوگا یا متعلق ثابتن کے ہوگا؟ کون؟ ثبوت، وجود، حصول، یہ چار ہیں افعال عامہ چہار ہستند نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. ٹھیک، یہ افعال عامہ کتنے ہیں؟ کان یکون کونا اور ثبت یثبت ثبوتا وجد یجد وجودا اور حصل یحصل حصولا. کون، ثبوت، وجود، حصول. اگر ان کے فعل کے ساتھ متعلق ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور اگر ثابت، کائن، موجود، حاصل سے متعلق ہوگا جملہ اسمیہ. یعنی زید ثبت فی الدار، زید حصل فی الدار، زید کان فی الدار، اور زید وجد فی الدار. اور اگر ہم اسم نکالیں زید موجود فی الدار، زید ثابت فی الدار، زید حاصل فی الدار. اور اس میں ایک جو ہے اختلاف بھی ہے علماء بصرہ اور علماء کوفہ کا کہ جب جار مجرور کو جو ہم نے متعلق کرنا ہے اور اس کا متعلق فعل نکالیں گے یا اسم نکالیں گے. علماء بصرہ کا نتیجہ خلاصہ بس سمجھ لو، تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، خلاصہ یہ سمجھ لو علماء بصرہ کیا کہتے ہیں کہ علماء بصرہ اسم نکالیں گے اور علماء کوفہ کہتے ہیں فعل نکالیں گے. وہ کہتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فعل عمل کے اعتبار سے اصل ہے، اس لیے فعل پر دونوں نکالنا درست ہے موقع محل کی مناسبت سے. اور معنی آپ کا کس اعتبار سے صحیح بنتا ہے؟ فعل نکالنے سے صحیح بنتا ہے تو فعل نکال لیں، اسم نکالنے سے صحیح بنتا ہے تو پھر اسم. اب دیکھو بھائی، اگر ظرف کا متعلق کیا ہو فعل نکالیں تو جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اگر ظرف کا متعلق اسم نکالیں تو کیا بن جائے گا؟ اسمیہ بن جائے گا. اس لیے جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ کو ذکر نہیں کیا. اور جملہ معللہ حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں. اس کے آگے مثال جو ہے نا وہ ہے اگلے حاشیے میں نمبر 2 لگا ہوا ہے، دیکھو معللہ لکھا ہوا ہے. دیکھو پہلے جملے کی علت بیان کر دی، جیسا کہ حکم ہے لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزے نہ رکھو، ان دنوں میں روزے نہ رکھو. کیوں؟ فإنها ایام اکل وشرب وجماع، کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں. وہ ایام تشریق کے بارے میں. ٹھیک، اب دیکھو لا تصوموا فی هذه الايام، ادھر میری طرف دیکھو، لا تصوموا فی هذه الايام، یہ جملہ ہے، جملہ پورا ہو گیا. تعلیلیہ کیونکہ فإنها کیا ہے؟ فعل بھی بسا اوقات ذکر کی جاتی ہے، کبھی لام تعلیلیہ بھی ذکر کی جاتی ہے لأنها. ٹھیک، تو لأنها یہ کیا ہے کہ یہ جملہ اب یہ علت لا تصوموا کہ تم روزے نہ رکھو، روزے نہ رکھنے کی علت کیا ہے؟ کیونکہ یہ دن کھانے پینے اور جماع کے، اس کی علت کیا ہے؟ تو لہذا یہ جملہ اسمیہ کے تحت داخل ہے. یعنی جملہ معللہ جو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اسمیہ. اور جملہ ظرفیہ شرطیہ وہ کس کے تحت داخل ہوگا؟ اگر اسم نکالیں گے ظرفیہ میں تو اسمیہ بن جائے گا، وہ بھی فعلیہ. آگے بات سمجھ میں؟ کسی کو جملہ سمجھ میں نہ آیا ہوگا. آگے بھائی اس کی تمرین ہے، یہ تمرین آپ کے کرنے کا کام. پہلے آپ ایک دوسرے سے پوچھو، ایک دوسرے کے یار امتحان لکھاؤ، یار یہ ساری مثالیں مجھ سے پوچھو. اب وہ پوچھنی کیسی ہے؟ اب آپ نے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے بھائی ہاں بھائی ان میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، بھائی فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مسند کون سا ہے، مسند الیہ کون سا ہے، اس کی ترکیب کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، ترکیب بھی آپ نے کرنی ہے. جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، الشمس مبتدا ہے، طالب خبر ہے، اجتنبت فعل ہے، ہند فاعل ہے، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے، الصلاۃ حاضرۃ، یہ ساری جیسے جملے لکھو چھوٹے چھوٹے جملے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ترکیبیں آج سے اور اب سے کرنی شروع کر دو، کیونکہ جس وقت ہم شرح تعامل میں پہنچیں گے، میں آپ کو یہ ابھی بتلا رہا ہوں، پھر نہ کہنا نہیں بتلایا. کیا شرح تعامل کی حضرت ہمارے ہاں ترتیب یہ ہوتی ہے، ہم ترکیب نہیں کراتے، ہم
تو پڑھا رہے ہیں پیدا کا ہے نا بھائی ترکیب اس لیے نہیں کراتے ہم ترکیبی ترجمہ کر دیتے ہیں ترکیب آپ کر کے آئیں گے چونکہ یہاں پر آگے اور مثالیں آ رہی ہیں ترکیبوں کی عادت ہم یہیں ڈلواتے ہیں وہاں پر بچہ خود ترکیب کرے تاکہ اس کو اس کے اندر ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو یہ بات سمجھ میں تو شرح تعامل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن اس کی ترکیب آپ کو کرنی ہوگی میں صرف ترجمہ کر دوں گا ہاں جہاں کہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی پھر حاضر اب بھائی آخری آپ یہ پڑھ لیں جملہ انشائیہ کی 10 قسم جملہ انشائیہ دیکھو اس کی تعریف ہوئی ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے جیسے لا تشر